آج میں پاکستانی قوم سے ایک بہت اہم سوال کر رہا ہوں۔ ہم پاکستانی لوگ سالوں سے کشمیر کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں، کشمیر کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم غزہ کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں، غزہ کو آزادی دلانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم بات تو کرتے ہیں کشمیری بہنوں کی عزت و آبرو کی، ہم بات کرتے ہیں غزہ کی بہنوں کی عزت و آبرو کی، لیکن ہم اپنی بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم اپنی بہن کو نہیں بچا سکے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جس کو 24-25 سالوں سے جو کہ امریکہ کی قید میں ہے، وہ ظلم زیادتی کو برداشت کر رہی ہے، جو ظلم کے پہاڑ اس پر توڑے گئے، اس کی قیامت تک ایسی مثال نہیں ملتی۔ وہ عورت ہو کر اس نے کئی ہزاروں مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہمت و استقامت کے ساتھ وہ جمی ہوئی اپنے ایمان کے اوپر، اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اس کے ساتھ ظلم و پہاڑ توڑ دیے گئے اس عورت کے اوپر، لیکن وہ عورت اپنے ایمان سے نہیں ہلی۔ وہ عورت آج بھی امریکہ کی قید میں ہے اور ظلم برداشت کر رہی ہے، زیادتیاں برداشت کر رہی ہے۔ ہم ریلیاں تو نکال لی، ہم نے بڑی بڑی ریلیاں نکال لی، ہم نے بڑے بڑے جلوس تو کر لیے غزہ کے لیے، کشمیر کے لیے۔ یہ ہماری منافقت نہیں ہے، یہ ہماری دوغلی پالیسی نہیں ہے، دوغلا پنا نہیں ہے۔ ہم بات تو کرتے ہیں ملکوں کو فتح کرنے کی، لیکن ہم اپنی گھر کی بہن کو نہیں بچا سکے، ہم اپنی گھر کی عزت کو نہیں بچا سکے تو ہم کیا کشمیر کی بہنوں کی حفاظت کریں گے، ہم کیا غزہ کی بہنوں کی حفاظت کریں گے۔ ہماری ناک کے نیچے سے غیر ہماری بہن کو اغوا کر کے لے گیا اور ہم تماشا دیکھتے رہ گئے۔ یہ 25 کروڑ کی عوام کی غیرت کا سوال ہے۔ کل کو روزے محشر کے دن اس مظلومہ نے ہمارے گریبانوں پر ہاتھ ڈال دیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ہم اللہ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے لاکھوں کے اجتماعات کر دیے، ہم نے لاکھوں کروڑوں لوگ نکل گئے جلسے جلوسوں میں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کافر ہو کے بھی غیرت کا ثبوت دے گئے بھائی۔ وہ جب ان کی بہن پر بات آئی وہ آسیہ ملونہ کی، تو ہمارے پورے سسٹم کو خرید کے ہماری ناک کے نیچے سے وہ اپنی بہن کو بچا کے لے گئے، اور ہم یہاں صرف نعرے لگاتے رہ گئے، گلے پھاڑتے رہ گئے، اور ہماری بہن آج کافروں کی قید میں پڑی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بارے میں ہم آواز اٹھائیں، اپنی بہن کو ہم دعا میں یاد کریں، اللہ تعالیٰ اس کو رہائی نصیب کرے۔ اس نے جو صحابیات کے زمانے کی یاد تازہ کر دی، جو صحابیات کی ہم واقعہ سنتے ہیں کہ ان پہ اتنے ظلم ہوتے تھے، کفار ان پہ اتنے ظلم کرتے تھے، آج اس دور کے اندر بھی ایسی ہمت والی عورت، میں تو سلام پیش کرتا ہوں میری بہن کو، عافیہ صدیقی کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اور جمائے رکھے اپنے ایمان کے اوپر، کہ جس استقامت کے ساتھ آپ نے ان کافروں کی قید میں سالوں گزار دیا، آج بھی۔ اور ہمارے بے غیرت حکمران جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں، لیکن کسی میں اتنی غیرت نہیں ہے جا کے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے بھائی وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری عزت ہے، اس کو آپ چھوڑ دو۔ ہم بات کرتے ہیں امریکہ میں، ہم یہاں پیس پر بات کر رہے ہیں، ایران کے لیے ہم بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنی بہن پر بات نہیں کرتے۔ کیسی منافقت! ہمارے علماء کرام نے بھی بڑے بڑے جلوس نکال دیے، ریلیاں نکال دی، جلسے نکال دیے، غزہ کے لیے لانگ مارچ کروڑوں روپے لگا دیے، لیکن اپنی بہن کے لیے کبھی لانگ مارچ نکالا آپ لوگوں نے؟ بھائی اس بارے میں سوچیں، اس بارے میں آواز اٹھائیں۔ کل کو ہمیں اللہ کے وہاں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ہماری ساری عبادت سائڈ ہو جائے گی۔ کل کو اگر ہماری پوچھ ہو گئی، پکڑ ہو گئی، اس نے ہمارے گریبانوں پہ اس اکیلی بہن نے ہاتھ ڈال دیا، تو ہمارے تو جنت کے بھی لالے پڑ جائیں گے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد میری بہن عافیہ صدیقی کو رہائی نصیب کرے، اور جلد از ایسے اسباب پیدا کر دے، ایسا کوئی غیرت مند حاکم لیا ہے، کوئی ایسا غیرت مند حکمران آ جائے کہ اس بہن کو رہائی دلا دے۔ حجاج ابن یوسف ظالم تھا، ایک نمبر کا ظالم تھا، لیکن بے غرض نہیں تھا۔ جب جہاز کو اغوا کیا راجہ داہر کے لوگوں نے، اس میں ہماری بہنیں بھی تھی، اور ان بہنوں نے آواز لگائی، تو حجاج ابن یوسف نے پورے لشکر کشی کی، ان بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی۔ تو ظالم تو ہو سکتا ہے لیکن بے غرض نہیں ہو سکتا مسلمان۔ تو آج کے تو لوگ ظالم بھی ہے اور بے غرض بن کر بیٹھے ہوئے اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اور مجھے سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔